بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ دعویٰ کر کے دیکھو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا۔ راجن کی کرخت آواز پر میں اس کی طرف مڑا تو اس کے ہاتھ میں وہی چمکیلا خنجر موجود تھا جو ریشم بخت کے مکان پر بخشل نے بدری سے برآمد کیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے غیر متوقع سوال نے اسے یک لخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈینی تمہارے لیے واقعی ایک آسیب بن چکا ہے، میں نے راجن کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ خنجر ہاتھ میں لے کر تم مجھے شوٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم شاید ریوالور سے اپنے دشمنوں کو ذبح کرتے ہوگے۔ راجن نے بری طرح چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر بوکھلا کر بغلے جھانکنے لگا۔ راجن کے الفاظ پر نہ جاؤ، بدری نے بلا توقف کہا۔ ہاتھ میں خنجر ہو یا ریوالور، دونوں کا استعمال ایک ہی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ دشمن کو گرا دو، اس کی شہرک کاٹ دو۔ ریوالور بچے بھی چلا لیتے ہیں، لیکن مڑی ہوئی پتلی سی دوہری دھار والے خنجر، اس خنجر سے پلک جھپک دشمن کی گردن اتار لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ راجن اس فن میں طاق اور میرا استاد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چست نیکر کے داہنے حصے کو تھپتھپایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں ہی خنجر زن بھی ہیں اور یہ خنجران زیر جاموں کے اندر لگے ہوئے نرم چرمی غلاف میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ڈینی کبھی ناگہانی طور پر سامنے آیا تو ان خنجروں کا ہی نشانہ بنے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ ان خنجروں کو چھپانے کی جگہ تبدیل کر لو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈینی تو بعد میں آئے گا، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں یہ خنجر تمہاری نرم و نازک اعضاء کو ہی مجروح کر دے۔ میں تو خیر ان کی اصل سے واقف تھا اور ان کے لہو کا پیاسا تھا، مگر وہ بھی میرے بارے میں تذبذب اور گوم گو کیفیت سے دو چار تھے۔ کبھی مجھے اپنا ہمدرد رازدہ قرار دیتے تھے تو کبھی بھڑک اٹھتے تھے۔ وہ اعصاب کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ایک اذیت ناک سرد جنگ تھی جو مسلسل جاری تھی۔ میں اپنے حقیقی جذبات کو پوشیدہ رکھ کر پوری مکاری سے انہیں بے یقینی کی اسی دلدل میں دنسائے جا رہا تھا جہاں وہ آخری لمحات تک میرے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے ہتھیار سدا کے وفادار ہیں، وہ دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں۔ دشمن کی گردن اتار لینے والے یہ خنجر اپنی میان میں جاتے ہیں تو ان کی دھاریں کند اور ریشم کی طرح نرم ہو جاتی ہیں۔ میرے سنگ دلانہ تبصرے پر گول آنکھوں والا بدری جذباتی ہو گیا۔ پتہ نہیں تم بار بار احمقانہ باتیں کیوں کرنے لگتے ہو۔ راجن کو چھیڑنے اور اکسانے میں مزہ آنے لگا ہے، میں نے سنبھالا لے کر کہا۔ اسے نہ چھیڑا کرو، وہ ناصحانہ انداز میں مجھے سمجھانے لگا۔ اسے تمہارے بدن پر ڈینی کا سایہ بھی نظر آ گیا تو تمہیں لہو لہان کر کے رکھ دے گا۔ یوں سمجھ لو کہ اسے بس ڈینی ہی کی بو پر سدایا گیا ہے، اور اگر عین وقت پر اس کی ناک ہی بند ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں وہ سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس حرامی کو ایک بار میرے سامنے لے آؤ، پھر دیکھو کہ کس کی کیا بند ہوتی ہے۔ راجن بفر کر بولا۔ وہ بولنا بھول جائے گا، مل گیا تو فوراً لے آؤں گا، فی الحال تو صرف میں ہی حاضر ہوں۔ یہ ناگوار بحث بند کرو، بدری نے بیزاری کے عالم میں کہا۔ مدن سے ملاقات کی بات ابھی ادھوری ہے۔ میں سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ راجن خاموش تھا، مگر اس کے لب ہل رہے تھے۔ شاید وہ مجھے یا ڈینی کو، بلکہ دونوں صورتوں میں صرف مجھے ہی گالیاں دے رہا تھا۔ اگلے روز مدن سے ملاقات کے بارے میں بدری نے مجھے جو کچھ بہت تفصیل سے سمجھایا وہ میں بہت توجہ سے سنتا رہا۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ سب میں اپنی خوابگاہ میں براہ راست سن چکا تھا۔ ایس ٹی ایف کے کارندے عام طور پر شریف النفس اور راست باز تھے، لیکن وہ سب بھی فرشتے یا مولوی نہیں تھے۔ اپنا کام نکالنے کے لیے انہیں بیشتر اوقات ٹیڑھے کام بھی کرنے پڑ جاتے تھے، اسی لیے وہ زندگی کے ہر گھر گھاٹ سے واقف ہوا کرتے تھے۔ میں نے انہی میں سے ایک کو علیحدگی میں بلا کر شراب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے وسیع اور حیرت ناک معلومات فراہم کر کے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ نادرہ کے مکان سے تھوڑے ہی فاصلے پر PECHS کے بلاک نمبر 6 میں کرسیوں کے مشہور شو روم کے ساتھ والی گلی میں بڑی آبادی کے بیچوں بیچ ایک باضابطہ دکان موجود تھی جہاں ہر قسم کے خریدار کو اس کی ضرورت کا مال ڈنکے کی چوٹ پر مل سکتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مقبول آباد میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے والا وہ شخص قرب و جوار کے بارے میں اتنا زیادہ باخبر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک معقول رقم دے کر اسے خاموشی سے روانہ کر دیا۔ اس خریداری کے لیے میں نے اسے پاکستانی کرنسی کے ساتھ آزمائشی طور پر $100 کے 4 نوٹ بھی اس کے ہدایت کے ساتھ دیے تھے کہ پہلے وہ انہی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے۔ بدری کی دی ہوئی گڈی میں سے 5 نوٹ میں اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا اور بقیہ
گڈی اول خان کے سپرد کر دی تھی تاکہ وہ ان کی اصلیت کی جانچ کروا سکے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں 2 بدنی کارٹن خرید کر لوٹ آیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس نے ڈالروں کے 4 نوٹ استعمال کرنے کی خاطر ضرورت سے زیادہ خریداری کر لی تھی۔ بقیہ رقم اسے زیر استعمال پاکستانی نوٹوں کی صورت میں واپس کی گئی۔ اس دکان پر خاصی جانچ پڑتال کے بعد بھی کسی کو ان ڈالروں پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ میرے لیے یہ واقعی غیر متوقع تھا۔ اگر شراب فروشی کا دھندا کرنے والے چلاک عناصر نے ان نوٹوں پر کسی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا تو وہ نوٹ اصلی بھی ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک کارٹن سکاچ اور لندن ڈرائی جن کی بوتلوں پر مشتمل تھا، دوسرے میں مقامی بیئر کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ اپنے مطلب کا وہ خزانہ دیکھ کر راجن اور بدری کے چہرے کھل اٹھے۔ یار تم تو بہت کام کے آدمی ہو، بدری نے تپاک سے میرا بازو دباتے ہوئے کہا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان میں ان سب چیزوں پر سخت پابندی ہے اور شراب بیچنے یا پینے والوں کو قید اور کوڑوں کی ذلت آمیز سزائیں دی جاتی ہیں۔ تم نے یہ سب اتنی آسانی سے کیسے حاصل کر لیا؟ سزائیں سرکاری اجازت کے بغیر کاروبار کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ جن کے پاس پرمٹ ہے ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ پی کر اپنی 4 دیواری میں بدمستیاں کرتے رہو تو تمہیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری وضاحت نے اسے حیران کر دیا۔ یعنی یہاں سرکاری اجازت سے شراب بیچی جاتی ہے؟ اجازت یا مفاہمانہ چشم پوشی، ایسے تمام دھندے انہی 2 اصولوں کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ تو کھلی منافقت ہے، راجن نے منہ پھاڑ کر کہا۔ حکومتی پابندی لگا کر کڑی سزائیں مقرر کرتی ہے اور پھر خود ہی ان کاموں کے اجازت نامے جاری کرتی ہے۔ یہ قانون سے زیادہ ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ تم غیر ملکی ہو، اسے مذاق ہی سمجھ لو۔ میں مقامی ہوں، ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، میں نے تلخی سے کہا۔ پھر بھی اس 2 عملی کا کوئی نہ کوئی جواز تو دیا ہی جاتا ہوگا، بدری نے اصرار کیا۔ اس جواز کا تعلق مسلمانی سے ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں اپنی ضرورت کی چیزیں مل گئی ہیں، اب تم اس 4 دیواری میں زیادہ خوش و خرم رہو گے۔ بھگوان تمہیں خوش رکھے۔ راجن نے مجھے دعا دینی چاہی مگر بدری نے اسے ٹوک دیا۔ تم بوتلیں دیکھ کر ہی بہک رہے ہو، یہاں بھگوان نہیں خدا چلتا ہے، اس نے کہا۔ اسے بھگوان، خدا، ایشور، یزدا، اللہ اور گاڈ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ راجن نے اس کی دخل اندازی پر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں تمہارا یہ یقین بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اگر اس بارے میں تمہیں ذرا سا بھی شبہ ہے تو پھر تم اسے جو چاہو کہتے رہو، نرک کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے سے نہیں بچ سکو گے۔ نرک نہیں بڑے میاں، یہاں اسے جہنم کہتے ہیں۔ میں تمہیں کب تک یہ باتیں یاد دلاتا رہوں گا؟ بدری نے اپنی پیشانی تھام کر تقریباً کراہتے ہوئے کہا۔ ہماری یہ عادت ہمیں مروا دے گی۔ اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، علی شیر ہمارا اپنا ساتھی اور ساجی ہے، باہر میں ویسے ہی خاموش رہتا ہوں، مجھے یوں بار بار نہ ٹوکا کرو، برا لگتا ہے۔ میرے لیے راجن کی سوچ کی وہ تبدیلی بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے پہلی بار اپنی زبان سے مجھے اپنا ساتھی اور ساجی تسلیم کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے بدری یہی تو بات دہراتا رہا تھا مگر وہ کسی مرکھنے بیل کی طرح میری مخالفت پر کمر بستہ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ راجن کی کھوپڑی پر جمی ہوئی مخاصمانہ برف پگھل رہی تھی، سرد اعصابی جنگ دھیمے دھیمے کمزور پڑ رہی تھی۔ یہ ان کے گرد میرے حصار کی مضبوطی کی علامت تھی۔ میں تمہیں گھر میں ہی ٹوک سکتا ہوں، باہر یہ موقع نہیں ملتا۔ وہاں تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوگا جو واپس نہیں آتا۔ تمہاری ہندی سن کر کسی سر پھرے کا ماتھا ٹھنک گیا تو پھر وہ ہم دونوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ علی شیر بیچارہ مفت میں مارا جائے گا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن مجھ سے کہیں کوئی بھول چوک ہو جائے تو تم مجھے ٹوکنا نہیں، میں خود ہی اپنی بات سنبھال لوں گا۔ راجن نے اپنی دانست میں ہتھیار ڈال دیے۔ بدری بے بسی سے ہنس پڑا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ پنجوں کا کہا، سر آنکھوں پر مگر نالا وہیں گرے گا۔ اس وقت تم نے سرداروں جیسی بات کی ہے، تم جو چاہو کہہ لو، میں جان بوجھ کر تمہیں پھنسوانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک عادت ہے تو بس ہے، یہاں والے اپنی زبان میں ہندی کے ہزاروں الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک آدھ لفظ ان کا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ میری ہدایت پر خان سامہ ان دونوں کے لیے پینے پلانے کے لوازم لے آیا تھا۔ میں ان سے بہت کچھ اگلوا چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ پینے کے معاملے میں وہ دونوں ہی کچے تھے۔ شراب ان کے میدوں میں گرنے کی بجائے ان کی کھوپڑیوں میں چڑھتی تھی۔ انہیں ان کے اس شوق میں مبتلا کر کے میں ان سے بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے محض ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گلاس میں تھوڑی سی اسکاچ لے لی اور گلاس کو پانی سے پورا کر لیا۔ ان دونوں نے ندیدوں کی طرح اسکاچ لی تھی اور پھر ابتدا کر بیٹھے۔ ان میں جن کی خاصی مقدار پی لینے کی وجہ سے اسکاچ کے پہلے گلاس نے ان پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مونگ پھلی کے نمکین دانوں اور مونگ کی تلی ہوئی دال کے ساتھ وہ دور چلتا رہا۔ باتیں ہوتی رہیں، وہ زور زور سے بے مقصد ہنس رہے تھے۔
میں اپنے گلاس کو چھوئے بغیر گہری دلچسپی سے ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا، سورج ڈھل گیا، گھر میں روشنیاں جلا دی گئیں اور وہ دور یوں ہی چلتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں نشے کے گہرے اثرات اتر چلے تھے، ڈیلے ترچے ہو کر یوں بار بار ڈگمگا رہے تھے جیسے ان میں آپس کا ربط ٹوٹ چلا ہو۔ ان کی آوازیں بھاری ہو گئی تھی اور زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ دل مراد کے قلعے میں بھی تم نے دل کھول کر پی ہوگی، میں نے ایک موقع پر ان سے پوچھا۔ خاک پی تھی، راجن نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ دل مراد باہر تھا، بخشل خود غائب رہتا تھا، ہم نوکروں کے رحم و کرم پر تھے، یہی غنیمت تھا کہ وہاں وقت پر ہماری مرضی کا کھانا مل جاتا تھا۔ بھائی بدری نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب آدمی کو آگے کا پیچھے پتہ نہ ہو تو نشہ پانی بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ سب فرصت اور فراغت کی باتیں ہیں۔ دیکھو اپنا راجن یہاں پی کر کیسا بہک رہا ہے، جھوم جھوم کر باتیں کر رہا ہے، لہک لہک کر ہنس رہا ہے۔ وہاں اس کی بھی بولتی بند تھی، وہ عامیانہ باتوں پر اتر آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے، میں نے پورے خلوص سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں تم بے فکری محسوس کر رہے ہو، مگر ابھی بھی تم کو مجھ پر پورا بھروسہ نہیں ہے۔ شاید سیکرٹ ایجنٹ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، سیکرٹ ایجنٹ الو کے پٹھے ہوتے ہیں۔ راجن نے ایک بہکا کہکا لگا کر انکشاف کیا۔ تمہیں یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہم تم پر شبہ کر رہے ہیں، مگر تم یہ کیوں سوچ رہے ہو بتاؤ؟ ابھی تک مجھے تمہارے اصل نام بھی معلوم نہیں ہے۔ وکرم اور راجن تو تم یہاں آنے کے لیے بنے ہوگے، تم بہت چالاک ہو۔ وہ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر بولا، ہر بات فوراً سمجھ جاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلکیں جھپکاتا ہوا بدری کی طرف متوجہ ہوا۔ وکرم راجا، بتا دیں اسے اپنا نام، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ یہ ہمارا کیا کر لے گا؟ روٹی پانی کا ساتھ ہے تو پھر نام چھپانے کا فائدہ؟ میں نے ان کی باہمی مشاورت میں ذرا بھی دخل نہیں دیا، خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ بدری بھی خاموشی سے سوچتا رہا۔ وہ دونوں سرور کی حدوں سے گزر کر گہرے نشے میں ڈوبتے جا رہے تھے، لیکن ان کی پیشہ ورانہ چھٹی اس پوری طرح بیدار تھی۔ اس حالت میں بھی وہ بے دھڑک خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بتا دو، سب کچھ کھل چکا ہے تو نام کھل جانے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور پھر علی شیر تو اب اپنا یار ہے نا، اس سے پردہ کیا؟ بتا ہی دو۔ بدری نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے رک رک کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ پیارے، یہ بدری ناتھ ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر تم اسے وکرم ہی کہتے رہو گے۔ بدری نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا جیسے اسی وقت ہمارا پہلا تعارف ہوا ہو۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اسی دوران میں راجن اپنی کرسی چھوڑ کر لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا اور بولا، میں امبالے کا رمیش اگروال ہوں۔ میں نے بکھلا کر اپنی کرسی نہ چھوڑ دی ہوتی تو وہ سیدھا میرے اوپر آ گرا ہوتا۔ ہاتھ ملانے کو ناکافی سمجھتے ہوئے اس نے اس موقع پر مجھ سے گلے ملنا ضروری سمجھا تھا۔ شاباش، میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کیس، کڑا، کرپان اور کنگا تو نہیں ہے، مگر نیکر کی صورت میں کچھا ضرور ہے۔ اسی ایک نشانی سے تم امبالے کے سردار معلوم ہوتے ہو۔ جے واہ گرو کی، اس نے میرے سینے سے الگ ہوتے ہوئے کہا، تمہیں اصیل آدمی کی بڑی پہچان ہے۔ سب کہتے ہیں کہ سردار بیوقوف ہوتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ذرا دیکھ کر بتاؤ، میں صورت سے سردار تو نہیں لگتا؟ صورت سے تو نہیں لگتے۔ میں نے اس کے احمقانہ سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے مجھے پہلے ہی گڑبڑ کا شبہ ہو گیا تھا، تم واقعی پکے سردار ہو۔ کہا گیا ہے کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہوتا ہے، اس وقت یہی صورت تھی۔ مرد ناداں مرد مدہوش میں بدلا ہوا تھا۔ میرے فکرے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ وہ سارا ہلاتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس وقت اس کے تمتماتے ہوئے چہرے پر نسلی تفاخر کی چمک نمایاں ہو گئی تھی۔ مزہ آ رہا ہے، بدری ناتھ جھومتے ہوئے بولا۔ بھارت ماتا سے جدا ہونے کے بعد آج پہلی بار زندگی کا مزہ آیا ہے۔ کاش یہاں بھی کوئی گرم توا موجود ہوتا تو میں ایک روٹی اپنی بھی لگا لیتا۔ بس بدری، رمیش اگروال یا راجن نے گرا کر کہا، لطیفے کی بات لطیفے تک رہنے دو۔ اس وقت کسی سردارنی کا ذکر آیا تو سب بانڈ ہو جائے گا۔ عزت ہر سجن کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ لطیفہ میرا سنا ہوا تھا، اس کا ذکر رمیش اگروال کے لیے خجالت کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھ کے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، مگر بدری کو اپنے ساتھی پر جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بوجھل آواز میں کہا، تعارف کی بات تعارف تک رہنے دو۔ سب کے لیے ہم اس وقت بھی وکرم اور راجن ہی ہیں۔ رمیش اگروال امبالے میں اور بدری ناتھ دلی میں رہ گیا ہے، اور ہاں، تم گو ماتا کا یہ ذرا سا پیشاب پی کر کچھ زیادہ ہی بہک رہے ہو۔ اس گھر میں علی شیر کے 3 نوکر بھی ہیں، تمہارے جے کارے ان کے کان کھڑے کر دیں گے۔ بس کان ہی کھڑے ہوں گے نا، ہونے دو۔ اس چھت کے نیچے بھی ہم اپنے دل کی بڑاس نہ نکال سکے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور تم جو گو جل کی بات کر رہے ہو تو یہ یہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ لوگ تو تمہاری ماتا کی دم روڑ کر اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے قیمے کے کباب کھاتے ہیں۔ بیچاری کا پیشاب
آب خطا ہوتا ہے تو تمہارے منہ میں جانے کے بجائے نالیوں میں بہ کر گٹر میں پہنچ جاتا ہے۔ تم اب واقعی بہکنے لگے ہو۔ بدری ناتھ کی لڑکھڑائی ہوئی آواز سے تشویش جھلکنے لگی۔ تمہیں کچھ پتا نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب بوتل بند کر دی جائے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے بدری ناتھ کی طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اس کی وجہ سے تم کیوں اپنا نشہ خراب کرتے ہو؟ ہم دونوں باتیں کر کے وقت گزار سکتے ہیں۔ ہاں، میں کیوں اپنا نشہ خراب کروں؟ وہ تفہیمی انداز میں اپنا سارا ہلاتے ہوئے بولا۔ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ بالکل احمق نظر آنے لگا تھا، مگر پھر اس نے اگلا فکرہ کہہ کر مجھے چونکا دیا۔ تم کیوں نہیں پیتے؟ تمہارا پہلا گلاس ابھی تک اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ میں بس چند ثانیوں کے لیے سٹ پٹایا، پھر ہنس کر بولا، پہلا نہیں، یہ میرا چوتھا گلاس ہے۔ میں شروع سے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ مدن موہن سے میری ملاقات کیسی رہے گی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ غیر ضروری باتوں میں بہت وقت برباد کر رہا تھا، لیکن انہیں دھیرے دھیرے ایک مخصوص ذہنی سطح پر لانے کے لیے میرا ان صبر آزما مراحل سے گزرنا ناگزیر تھا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ دونوں میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکے تھے اور میں ڈینی ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے علی شیر بنا رہنے میں پوری طرح کامیاب تھا۔ میں نے بخشل کی محبوبہ کے گھر میں ان دونوں کو دیکھتے ہی مار دیا ہوتا تو ان کا قصہ وہی ختم ہو جاتا، مگر میں ان پر محنت اور وقت صرف کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔ دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ مدن موہن کا ایک نیا نام میرے سامنے آ چکا تھا اور اس کے بارے میں مجھے ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ شخص اول خان کو کام کا بہت سا مواد فراہم کر سکتا تھا۔ مدن موہن اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت آدمی ہے، بدری ناتھ کہہ رہا تھا۔ کالج کے زمانے میں ہم اسے موہنی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ بولتے ہوئے اس کی باری آواز یا کلک دھیمی اور پر خیال ہو گئی تھی، جیسے وہ خود فراموشی کے عالم میں یادوں کے کچھ خوابناک جزیروں میں بھٹک گیا ہو۔ وہ خلا میں کسی نقطے کو گھورتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ وہ بہت شوقین مزاج تھا، سرخی پاؤڈر لگا کر زنانہ کپڑوں میں ناچتا تھا تو سب کلیجہ تھام کے رہ جاتے تھے۔ پانی سے بھرے ہوئے غبارے انگیا سے اپنے سینے پر باندھ لینے کے بعد وہ سر سے پیر تک لڑکی ہی نظر آتا تھا۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ راہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ ہم تینوں کڑی تربیت کے مرحلے بھی ایک ساتھ طے کیے۔ پھر پوسٹنگ کا وقت آیا تو مدن ہم سے بچھڑ کر فارن سروس میں چلا گیا۔ ہم ادھر سروسز بیورو میں آ گئے۔ اس کے بجائے رمیش میرے مقدر میں اور یہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ مرد ہو کر زنانے روپ میں ناچتے ہوئے مدن موہن کو شرم نہیں آتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شرم کس بات کی؟ وہ ویسے ہی پرلے درجے کا بے شرم ہے اور ناچ گانا تو ویسے بھی ہمارے دین دھرم کا حصہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ کالجوں میں ہر کماش کے لڑکے ہوتے ہیں، سب ہی اس دوستی کے لیے مرتے تھے۔ بڑی عمر کے دادا گیر لڑکوں نے اس کو اپنا شوق سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے کمروں میں لے جا کر پہلے وہ اس کے قدموں پر اور پھر اپنے اشاروں پر نچاتے تھے۔ ناچ کے شوق تھے، وہ ہر طرح کے ناچ ناچتا تھا، مگر اب وہ انڈین فارن سروسز کا ایک ذمہ دار افسر ہے۔ وہ فارن سروس میں رہ کر بھی راہ کے بڑوں کو جواب دہ ہے، وہ ہمارے مسائل سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے فون کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کل وہ کوئی نہ کوئی حال ضرور بتائے گا۔ وہ اسی قدر بے شرم اور بے ضمیر ہے تو فارن سروس میں بہت کامیاب ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر مدن موہن کی ذات میں میری دلچسپی میں اضافہ ہونے لگا۔ بہت زیادہ کامیاب ہے، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انگلینڈ کے راجواڑوں میں مدن موہن جیسے اتنے عام ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پارلیمنٹ سے ہم جنسوں سے آزادانہ میل جول کا بل پاس کرا لیا تھا۔ ان دنوں مدن موہن بہت نوخیز اور سروس میں نیا تھا۔ اسے پہلی پوسٹنگ لندن میں دی گئی تھی۔ پھر اس کے زمانے میں وہاں کی ہر خبر دونوں ہاؤسز سے پہلے نئی دلی کو پہنچ جاتی تھی۔ وہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے بیشتر اراکین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ خود مزے لے کر بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ اس کے شوہر تھے اور بیشتر نے اسے اپنا شوہر بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک قومی جذبے سے دونوں خدمتیں سر انجام دیا کرتا تھا۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا تھا، مگر بھی معاشروں کے بارے میں مدتوں سے ایسی خبریں پڑھتا چلا آ رہا تھا جن قانون سازوں کی اعلیٰ ترین سطح پر سفید فاموں کی اس اخلاق باختگی پر ہمیشہ میرا دل کڑتا تھا۔ میرے نزدیک انسانی تہذیب کا اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انسان خود ہی انسانیت کی توہین و تذلیل پر کمر بستہ ہو جائے اور فطرت کے قائم کیے ہوئے رشتوں کی تکذیب کر کے من مانے حیوانی راستے اختیار کرنے لگے۔ مگر ان خبروں کو پڑھنے کے بعد میرا رد عمل کبھی بھی اتنا شدید اور کراہت آمیز نہیں ہوا تھا جتنا بدری ناتھ کی سیدھی سادی سی کہانی سن کر ہوا تھا۔ مدن موہن کی کامیابیوں کی مختصر سی کہانی مغرب کے عمراء اور سیاسی معززین کے گن دلانے والے اور مکروہ ترین زوال کی عبرت اثر داستان
داستان تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ طاقت و جبروت کے سر چشموں پر حکمرانی کرنے والوں میں کون کون مدن موہن کے ساتھ زن یا شوہر کے رشتوں میں وابستہ رہا تھا۔ ایسے کارآمد شخص کو تمہارے بڑوں نے یہاں کیوں بھیج دیا؟ اس کے لیے انگلینڈ یا اسکینڈینیویا ہی بہتر جگہ ہو سکتی ہے، یہاں تو وہ ضائع ہو جائے گا، میں نے کاٹدار لہجے میں بدری ناتھ سے کہا۔ بڑوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے یہاں بھیجا ہوگا، وہ اتنا بدماش ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی بہت آسانی سے گل مل جاتا ہے، اسے کسی نہ کسی افادیت کی بنا پر کراچی کی پوسٹنگ دی گئی ہوگی، وہ یہاں نہ چل سکا تو اس کے لیے دوسرے اسٹیشن موجود ہی ہیں۔ میری دانش میں بدری ناتھ نے بہت مختصر اور مؤثر الفاظ میں اعلیٰ ترین کہلائے جانے والے سیاسی اور سماجی حلقوں کے گنونے گند کی کہانی مکمل کر دی تھی۔ اس کے آخری مکالموں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے اس گند کو زیادہ خریدا تو چھینٹوں سے کہیں میرا دامن بھی داغدار نظر نہ آنے لگے۔ میں نے فوراً ہی بات کا رخ ایک اور موضوع کی طرف موڑتے ہوئے کہا، اگر مدن موہن امریکی قونصل خانے میں تمہارا کوئی ہمدرد تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو تم کیا کرو گے؟ پھر ہمارے کرنے کے لیے زیادہ کام نہیں رہ جاتا۔ ڈینی اور ویرا کے لیے ہم چند روز انتظار کریں گے، کامیابی ہو یا نہ ہو ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہم بر وقت اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سری لنکا جانے والے ٹیرر اسکواڈ میں جگہ مل جائے۔ خطرات کے باوجود وہ ملک بہت خوبصورت ہے اور رنگین ہے۔ تعلیم کی شرح اتنی بلند ہے کہ بیشتر طوائفیں تک گریجویٹ ہوتی ہیں۔ مجھے آج تک وہاں جانے کا موقع نہیں مل سکا، میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گا، رمیش اگروال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سنا ہے کہ انتہا پسند اور قوم پرست لڑکیاں بھی وہاں طوائفوں کے روپ میں غیر ملکی ایجنٹوں کو سونگ دی پھرتی ہیں۔ جو ان کی نظروں میں آ جاتا ہے اسے عام طور پر کپڑوں کے بغیر مردہ پایا جاتا ہے۔ ایسی خطرناک رنگینی سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ یہیں رک کر 2-4 مہینے ڈینی اور ویرا کو ڈھونڈ لیا جائے، اور کچھ ہو یا نہ ہو یہاں شراب تو باقاعدگی سے ملتی رہے گی۔ نشے میں آدمی چاہے تو کولمبو کیا جنت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ رمیش کی مداخلت سے بدری ناتھ بھی فوراً ہی پٹڑی سے اتر گیا۔ اندر سے وہ دونوں ہی اباش طبیعتوں کے مالک تھے۔ نشہ گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے حیوانی تقاضے پوری قوت سے بیدار ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں میں وہ رنگ نمایاں ہوتے ہی میں اپنا بھرا ہوا گلاس لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ کر تم کہاں چلے؟ رمیش نے لہک کر ہانک لگائی۔ تمہاری خبر گیری کے علاوہ مجھے کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں، تم شغل جاری رکھو، اب کھانے کی میز پر ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں نے خود ہی کمرے سے فون کاٹ کر لابی میں پہنچا دیا تھا اور میں اپنی خوابگاہ سے کسی کو فون نہیں کر سکتا تھا۔ میں جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی وقت بدری ناتھ نے رمیش اگروال سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ وہ بھڑک کر کسی نلنی کور کو بے تاشا ننگی گالیاں دینے لگا۔ میں نے بدمزگی سے رمیش کی طرف دیکھا، میری نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی بدری ناتھ سے چار ہوئیں تو اس نے لوفرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے آنکھ مارنے کی کوشش کی۔ بسیار نوشی نے اس کے اعصاب اور عضلات کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیاک وقت اس کی دونوں آنکھیں بند ہوئیں اور پھر فوراً ہی کھل گئیں۔ وہ اسے واقعے پر کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اپنے دل کی بڑاس نکال لینے کے بعد رمیش اگروال خاموش ہو چکا تھا اور گلاس سے گھونٹ لینے کے بعد یوں برے منہ بنا رہا تھا، اس سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کسی سے بات نہ کرنی ہو تو میں فون واپس اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں، میں نے انہیں آگاہ کیا۔ لے جاؤ، جو جی چاہے لے جاؤ، بدری ناتھ نے کسل مندانہ لہجے میں کہا۔ فون کو یوں ہی ادھر ادھر آنا جانا ہے تو تار کے سرے پر ایک جیک پن لگا لو، ورنہ یہ کٹ کے بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ وہ ایک صحیح اور معقول مشورہ تھا، لیکن بدری ناتھ نے جس لبو لہجے میں آخری فکرے ادا کیے تھے انہوں نے پورا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔